رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ عہد قرت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا زمانی فاصلہ۔ اس عہد میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور انہی واقعات میں سے ایک اصحاب کہف کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، بہت مشہور ہے۔ یہاں تک کہ اس واقعے کے پیش نظر قرآن کریم کے ایک سورے کا نام سورہ کہف رکھ دیا گیا ہے۔ ایک نافسوس نامی شہر کا بادشاہ تھا، نافسوس نامی شہر کا بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ نافسوس شہر، بادشاہ کا نام دقیانوس۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دقیانوسی خیالات کے حامل ہے بہت، یہ وہی اسی بادشاہ کے ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے۔ اس کا مرکز و محور یہی دقیانوس ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جس کی دقیانوسی سینکڑوں سالوں کی مسافت طے کر کے چور دروازوں سے ہوتی ہوئی اس دور میں بھی انسان کو پریشان کرتی ہے، وہ خود کتنا ظالم ہوگا۔ اپنی رعایا پر ظلم کرتا تھا بہت، اور ہر ایک کو بتوں کی پرستش کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور اس کے حکم کا انکار گویا موت کے مترادف تھا۔ یہاں تک کہ شہر کے دروازے پر دربان معین تھے۔ جب کوئی بھی شخص شہر سے باہر جاتا تو دقیانوس کے حکم پر پہلے بتوں کو سجدہ کرتا، اور جب کوئی واپس آتا تو بھی اسے یہی مشق دہرانی پڑتی۔ اسی شہر میں کچھ لوگ خدائے برحق کی عبادت کرنے والے بھی تھے، اور جب انہوں نے اس کے دربار میں یہ کیفیت دیکھی تو ان اہل حق کے مزاج پر یہ بات بہت بھاری گزری۔ راستہ ان کے پاس دو ہی تھے، یا جان دے دیں یا بت پرستی کر لیں۔ آخر ایک دن شکار کے بہانے چپکے سے باہر نکلے۔ جب آبادی سے دور ہوئے ایک چرواہے پر نظر پڑی۔ چرواہے کا نام تھا کشوتینوس، یہ اس زمانے کے نام ہے۔ ان لوگوں نے اس چرواہے کو دعوت حق دے کر اپنا ساتھی بنانا چاہا، مگر وہ ان کی باتوں میں نہ آیا۔ غرض ان لوگوں نے اسے چھوڑا، آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو اس چرواہے کا جو خود ان کی دعوت حق سے انکار کر چکا تھا، اس چرواہے کا جو کتا تھا وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایک جملہ کہہ دوں، دقیانوس اور کشوتینوس سے تو یہ کتا بازی لے گیا۔ اب یہ سب لوگ چلے گئے، پیچھے بادشاہ کو خبر ہوئی دقیانوس کو کہ یہ لوگ کیوں گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کیا معاملہ ہوا۔ ان کے چلے جانے کے بعد دقیانوس بادشاہ ان کے بھاگ جانے کی وجہ معلوم کرنے بیٹھا۔ جب اسے وجہ معلوم ہوئی تو اس نے چند سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کرنا چاہا۔ ان لوگوں نے سواروں کو دیکھا، خوف کے مارے پہاڑ کے ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور منہ سے بے ساختہ نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ غرض ان کا اس غار میں جانا تھا کہ خدا نے ان پر نیند کو غالب کر دیا، اللہ کے حکم سے سو گئے۔ اندر سب کے سب سو گئے، باہر وہ کتا دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ چونکہ غار میں چھپے تھے اسی لیے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، غار والے۔ دقیانوس اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان کا تعاقب کر رہا تھا، غار کے پاس پہنچا، اپنے ایک وزیر کو غار کے اندر بھیجا۔ وزیر کا نام کیا تھا؟ واریوس، وزیر کا نام۔ اچھا، وزیر بظاہر تو اس کا اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن وہ باطن میں با ایمان تھا۔ وہ وزیر غار کے اندر گیا، ان لوگوں کو آواز دی، سو رہے تھے، کوئی جواب نہ آیا۔ چونکہ اس وزیر کو بھی اصحاب کہف سے ہمدردی تھی، اندر سے تو تھا با ایمان، باہر آیا، بادشاہ کو کہنے لگا سب کے سب لوگ آپ کے خوف سے مر گئے ہیں۔ بادشاہ ایسے خوش ہو گیا، پھر بھی تسلی نہ ہوئی، حکم دیا کہ غار کے دروازے کو بند کر دو۔
پھر ایک جملہ کہہ دوں، دقیانوس نے بظاہر تو غار کا منہ بند کروایا یا غار کا دروازہ بند کروایا، در حقیقت اپنے مقدر کے دروازے پر قفل لگایا، تالا لگایا۔ اس کے وزیر واریوس نے ایک تختی پر ان کا نام، حسب، نسب، بھاگنے کی تاریخ سب کچھ لکھی، غار کے دروازے پر لٹکا دی اور غار کے دروازے پر ایک بڑا بھاری بھرکم صندوق رکھ دیا۔ چونکہ رقیم عربی زبان میں رقیم کے معنی تختی کے ہیں، اسی لیے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ الغرض یہ لوگ سوئے، حکم خدا سے سوئے، اور کتنا سوئے؟ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 309 سال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال، 3 صدیاں۔ ظاہر ہے اس دوران دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی کئی بادشاہ آئے، مر گئے۔ 309 سال بعد اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے، دیکھا غار کا دروازہ بند، پریشان ہوئے، تدبیر سوچنے لگے ایسا کیا کریں کہ غار کا منہ کھل جائے۔ کچھ سوچا، ایک شخص نے اپنے ماضی کے ایک کار خیر کو یاد کیا، ایک اچھا کام جو اس کے خیال میں اس نے ماضی میں کیا تھا، ابھی وقت کم ہے اس نے وہ قصہ نہیں دہراتے، اس نے بتایا میں نے ماضی میں یہ کام کیا۔ وہ پورا واقعہ بتانے کے بعد کہا، اے اللہ، اگر میں نے، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس غار کا دروازہ کھول۔ غار کا دروازہ تھوڑا سا کھل گیا، تھوڑا سا۔ دوسرے شخص نے بھی یہی کیا، اگین واقعہ یہاں دہرانے کا بھی وقت نہیں ہے، اس نے بھی اپنا پورا کار خیر دہرایا، اللہ سے وہی بات دہرائی، غار کا منہ کچھ مزید کھل گیا، مکمل منہ ابھی بھی نہیں کھلا۔ اصحاب کہف پریشان ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، چونکہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے تھے کہ ہر حال میں جو رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ غار کا منہ مکمل طور پر اس وقت کھلا جب تیسرے شخص نے بھی یہی کام کیا، اس نے بھی اپنا ایک کار خیر دہرایا، وہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے میرے والدین بوڑھے تھے، ایک شب میں ان کے لیے دودھ لے کر گیا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ میں نے تکلیف کے خیال سے ان کو نہیں جگایا کہ ابھی سو رہے ہیں، ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور صبح تک انتظار میں کھڑا رہا، اور اپنے جانوروں کی بربادی کا بھی خیال نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر یہ میرا کام فقط تیری رضا کے لیے تھا تو تو غار کا دروازہ کھول دے۔ غار کا دروازہ کھل گیا، غار میں روشنی ہو گئی۔ محسن بھائی، حسین بھائی، اگر ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں، اگر ماں کی خدمت اصحاب کہف کے غار کا دروازہ کھول سکتی ہے تو ماں کی دعا اہل ایمان پر جنت کا دروازہ بھی کھول سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس ہستی کی دعا جنت کا دروازہ کھول سکتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی بددعا اس دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند بھی کر سکتے۔ بہرحال اصحاب کہف نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، غار کا منہ تو کھل گیا، ایک شخص کو باہر بھیجا تاکہ وہ کچھ کھانے کو لے کر آئے، لیکن اس طرح جائے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک دن سوئے ہوں گے یا شاید اس سے بھی کم۔ غرض ان کا ایک ساتھی 10 درہم لے کر شہر میں آیا، شہر کا نقشہ ہی بدلا ہو، 309 سال بعد آ رہا ہے شہر۔ کہنے لگا یا اللہ، ایک دن میں شہر کا تو حال ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ جب وہ نان بائی کی دکان پر پہنچا اور اس کو وہ درہم دیے تو نان بائی نے درہم دیکھے اور کہا کہ یہ خزانہ کہاں سے پایا ہے؟ 309 سال پرانا سکہ تھا، یہ خزانہ کہاں سے پایا؟ بولا کہیں سے نہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، قاضی کے پاس لے کر گئے۔ قاضی کا نام نستوس تھا۔ قاضی نے درہموں کا حال پوچھا کہ کہاں سے آئے، کیا ہوا؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ بھائی میں اپنے ماں باپ سے کچھ دن پہلے لے کر آیا تھا، اپنے باپ سے فلاں روز لے کر آیا تھا۔ قاضی سن کر بہت حیران ہوا،
آخر لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے جانے لگے. بادشاہ کی بات آئی, بہت پریشان ہوا, کہنے لگا ارے بادشاہ کے پاس نہ لے کر جانا, دقیانوس کے پاس نہ لے کر جانا, مار ڈالے گا. کہا دقیانوس کون ہے بھائی؟ کہا ارے دقیانوس شہر کا بادشاہ. لوگوں نے کہا تو دیوانہ ہوا ہے, کیا ہو گیا, کیا معاملہ ہے؟ ایک مدت ہوئی دقیانوس مر گیا ہے, واصل جہنم ہو گیا ہے, اب تو ایک ایسا شخص بادشاہ ہے جو انتہائی دیندار ہے. بادشاہ کے پاس گئے, بادشاہ کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا تو بادشاہ نے علماء کو بلایا اور اس شخص کے ساتھ غار پر آئے جہاں وہ اپنے باقی ساتھیوں کو چھوڑ گیا تھا. غار پر آیا تو تختی پر ان لوگوں کے نام دیکھے, حیران ہو گیا. اس شخص نے بادشاہ علماء کو باہر روکا, خود اندر گیا, ساتھیوں کی طرف گیا, ساتھیوں کو سارا حال سنایا, بتایا بھائی ہم ایک دن نہیں سوئے تھے, ایک سال نہیں سوئے تھے, 100 سال نہیں سوئے تھے, 309 سال سوئے تھے, باہر تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا, معاملہ ہی سارا پلٹ گیا ہے. ان سب نے سجدے میں سر رکھا اور دعا کی, اے پروردگار ہم پر ایک دفعہ پھر نیند طاری کر دے. اور پھر سو گئے. جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی باہر نہ آیا تو بادشاہ خود اندر گیا, لیکن اسے بھی کچھ نظر نہ آیا. اس واقعے کو ہم ابھی یہاں پر روکتے ہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں ایک بڑی دلچسپ حکایت ہے حضرت علی سے متعلق, وہ انشاءاللہ کل, اور کل چونکہ ممکنہ طور پر ہمارا آخری قصص الاسلام بھی ہوگا ممکنہ طور پر, تو ذرا کچھ مناجات حضرت علی اور دیگر آئمہ کے انشاءاللہ کل بیان کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں. یہ آپ نے جنید بھائی سے سنا, اب بچی سے سنیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, کھلا ہو ذرا. زبردست, بہت اچھے بھائی. بچی کے لیے تالیاں, امی کو دو, ابو کو دو, کیوں بھائی جن کے بھی ساتھ آئے ہو. گفٹ ہیمبر لے آئے. کیسے آپ لوگ سب خیریت سے؟ ٹائم بہت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اس لیے میں آپ لوگوں سے زیادہ بات نہیں کر سکتا, زیادہ سوال پوچھ لیتا ہوں. پاکستان میں آخری بار عام انتخابات کب ہوئے تھے؟ کیوں موبائل کا سوال. پاکستان میں الیکشنز کب ہوئے تھے؟ سر کو مائک دیں جلدی سے. اور اس دوران میں کچھ زارا سافٹ کے گفٹ ہیمپرز ہیں. ہمارے تمام سپانسرز نے پوری رمضان نشریات میں ہمارا بہت بہت ساتھ دیا. سپانسرز کے لیے تالیاں بجا دیں. یہ طرف پیچھے دیں, پیچھے ہمارے بھائی بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے اور بھی دے دیں. سپانسر کے لیے کسی نے تالیاں نہیں بجائی اور سپانسر نے انعامات کینسل کر دیے. ہمارے والنٹیئرز نے آپ تک انعامات پہنچائے, والنٹیئرز کے لیے تالیاں بجا دیں. میں نے آپ لوگوں سے سوالات کے لیے میرے لیے تالیاں بجا دیں. اچھا بھائی, پاکستان میں الیکشنز کب ہوئے تھے سر؟ 2013. تاریخ بتائیں, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. اکتوبر میں. غلط. سر کو دیں, کیوں موبائل سر کو دیں, ویسے جواب نہیں دیا ہے. مائک انکل کو کیوں موبائل دیں, انکل کو, ہاں ان کو دو, بھائی حنیف کو دو, ارے مائک تو دو. 2011 مئی میں. تاریخ کیا تھی؟ تاریخ 11 مئی 2013 کو پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے. کب ہوئے تھے؟ 11 مئی 2016. یار مجھے کن لوگوں میں بھیجا ہوا ہے تم لوگوں؟ ایک تو ان کی نئی وردیاں تیار ہوئی ہیں, جب تیار ہوتے لگتا ہے امی نے تیار کر کے بھیجا ہے, ابھی اسکول جائیں گے سارے بچے لنچ باکسز ہاتھ میں لے کے. 11 مئی 2010. چینج کرو اس کو. 2013. کس نے؟ بھائی کو بھی کیوں موبائل دیں, بھائی کو, انکل کو, بھائی انکل کیا, انکل, ہاں ٹھیک ہے. اگلے الیکشن کب ہوں گے؟ کون سے والے؟ آپ کی بلڈنگ کے الیکشن کب ہوں گے؟ بھائی ظاہر ہے میں پاکستان کے الیکشن, کون سے الیکشن؟ آپ کی بلڈنگ کے الیکشن کب ہوں گے؟ وسیم تمہیں پتا ہے کب ہوں گے؟ نہیں پتا کب ہوں گے؟ شاباش, میں یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں پتا, یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. آئین توڑنے کی سزا, وسیم بھائی میں نے نہیں, آئین توڑنے کی سزا پاکستان کے, یعنی آئین توڑنے کا جو مقدمہ ہے وہ آئین کے کس آرٹیکل کے تحت چلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو کیوں موبائل دیا ہے ابھی, اب آپ کولا نیکسٹ پی کے کیا کریں گے؟
ڈائٹنگ کرو لیکن کبھی کبھی کولا نیکس پی لو. باتیں کل کر لینا, آج یہ لے لو. اچھا بھائی, آئین توڑنے کی سزا پاکستان کے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت چلائی جاتی ہے؟ ہاں جی بتاؤ. مجھے بھائی فین ہوں آپ کی. یہ آپ کا فین ہے, یہ میری فین, یہ آپ کا فین. تو بیٹا مجھے پنکھا چاہیے. پنکھا. ان برعکس کے 2 پنکھے تالیاں بجانے اوپر جا رہے ہیں ہم. اچھا شعر سنانا ہے. دیکھو دیکھو کون آیا. شعر آیا, شعر آیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت نوازے. یہ جلدی ایک کوئی بھی شعر سنا دو, 1 سیکنڈ میں, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. اچھا مائک تو مجھے پکڑنے دو, یہ ذرا آپ سے لینے آپ لوگ. ہاں چلیں سنائیں. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ, جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے. جزاک اللہ. جنت تو کربلا میں بنا لی حسین نے, کیوں موبائل دے وہی نے. اچھا یہ میں آپ سے بھائی, یہ ذرا لو, میں بھی بہت نوازے, یہ بھی آپ سے لیتے ہیں بھائی, ابھی آپ سے والنٹیئر لیتا ہے تاکہ میں. مزار قائد کا سنگ بنیاد کس سے رکھا تھا؟ قائد اعظم کی مزار کا شعر سناؤں گی آپ. ہاں میں مائک پکڑا ہوں. آپ ایس جی کی استری شعر سنائیں. سویاں پکیے سپنے چکیے, سویاں پکیے سپنے چکیے. وسیم بھائی مینیو نہ بتائیں, شعر بتائیں. شعر تو بتا رہی ہوں. شعر. سویاں پکیے سپنے چکیے. وسیم کیوں روتے ہو, تمہارے بھی رکھیے. میں کب رو رہا ہوں؟ ایس جی کی استری دو. کیا کروں؟ قائد اعظم کے مزار کا سنگ بنیاد. یہ ہاتھ میں کیا ہو گیا, ہاتھ میں کیا ہو؟ یہ میں افطاری بنا رہی تھی 23ویں روزے کو نا, تو کڑھائی میں آگ لگ گئی تھی نا, تو میں نے سوچا کہ پیچھے گیس کا پائپ تھا نا, تو میں نے کڑھائی جو اتار کے نیچے رکھنی چاہیے. پھر کیا ہوا؟ آواز تو بڑھاؤ. میرے ہاتھ پہ تیل سر آ گیا تھا. او ہو کیا کریں یار, اب دے دیں کچھ, تو کچھ دے دیں, دعا دیں. بالکل دعا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آگے چلو. نہیں کچھ دے دو. بیمار کو, بیمار تو نہیں, مریض, اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت دے. کولا نیکس کا گفٹ نمبر بھائی, سوگو کا گفٹ نمبر بھی دو ان کو, سوگو کا گفٹ نمبر. قائد اعظم کے مزار کا سنگ بنیاد کس نے رکھا تھا؟ بیٹھ تو جاؤ, بیٹھو 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 بیٹھو. کون ہے یہ؟ اچھا شعر کیا کرے گا یہ, سناؤ بھائی سناؤ. دو. ارے مجھے بیٹھو 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 بیٹھو. ہاں چلو 2 منٹ رہ گئے, جلدی بتاؤ, جلدی کیا سناؤ گی؟ ماہ رمضان یوں سب کو یاد ہو گیا بن کے بیٹی آپ کی. اچھا چلو بھائی, بچی کے لیے سب سبحان اللہ کہہ دیں. واحد کا پنکھا دیں بچی کو, اور انکل کو سوگو کا گفٹ ہیمپر دیں ان کے. چلو بھائی شعر نہیں, کوئی سوال کا جواب نہیں بتا رہا کہ قائد اعظم کے مزار کا سنگ بنیاد کس نے رکھا. سرما والے کے گفٹ ہیمپر لے آؤ جلدی سے, 1 منٹ رہ گیا صرف. کس نے رکھا قائد اعظم کے مزار کا سنگ بنیاد؟ سکندر مرزا. سکندر مرزا نے. نہیں بھائی کیا ہو گیا, اسکندر مرزا نے نہیں رکھا تھا گفٹ ہیمپر. قائد اعظم کے مزار کا سنگ بنیاد جنرل ایوب خان نے رکھا تھا. والنٹیئر گر جائے گی, کچھ رحم کھائیں. 2 قومی نظریے کا خالق کون ہے؟ یہاں پر کسی کو دے دیں. واحد کے پنکھے آ گئے. 2 قومی نظریے کا خالق کون ہے؟ شعر ہی سنا دو بھائی سب. تو پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے, بس ایک گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. کیا کیا کیا؟ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے, بس ایک گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا. صحیح پڑھیں اب. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے. ارے یار کدھر آ گیا ہوں میں. او بھائی گل ہی نہ جانے, گل ہی نہ جانے. سب غلط بتا رہے ہیں سارے والنٹیئر. شعر کس نے سنایا تھا؟ شعر انہوں نے سنا, انعام انہیں کیوں دیا؟ رشتہ دار ہیں تمہارے اس لیے. نہیں. اچھا نہیں, واحد کا پنکھا دو. سرما والا کے فیشل ہاٹ سٹین, یہ 6 ہیں, 5 دوں گا, 1 تم رکھ لینا, تم فیشل کراؤ. ہاں واحد کا پنکھا. سوگو کا پتہ نہیں کیا. یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے, یہ تمہارے لیے, تم رکھو. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عزیزان گرامی، ایک بار پھر خوش آمدید علماء کرام کے ساتھ ہم سحری کے دسترخوان پر۔ آج ایک صاحب نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا، اور سوال تو خیر بہت ان کا ایک ریلیونٹ کویسچن تھا، اور اس قسم کے سوالات اکثر لوگ ہم سے کرتے رہتے ہیں، اور جس کے لیے ایک بڑی طویل بحث کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے، میں علماء کرام کے سامنے ایک یہ سوال رکھوں ان کا۔ انہوں نے میرے سے کہا جی ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر لیے جانے والا ملک کہ اے اللہ ہم اس میں تیرے دین کو رائج کریں گے، اور یہاں تو کہیں پر ہمیں کوئی وہ دینی نظام نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر یہ کہنے لگے مجھ سے کہ کیا یہ ہماری بہت بڑی وعدہ خلافی نہیں ہے؟ اب یہ سوال تھا ان کا، میرے پاس وقت اس وقت اتنا تھا نہیں۔ میں نے ان سے کہا میں علماء کرام سے یہ سوال آج اس سیگمنٹ میں کرواؤں گا، اور آپ ان سے حضرات سے آپ کو جواب دلواؤں گا۔ مفتی عامر صاحب، حضرت بسم اللہ، وعدہ خلافی تو نہیں کر رہا میں کوئی، ہم وعدہ خلافی تو نہیں کر رہے اللہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں مسلمان بنایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ جب بھی نظام کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس بات کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور بہت سارے باقاعدہ اس بات کی طرف فورس کرتے ہیں کہ پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے بنایا گیا تھا، اس کا مقصد ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی مذہب، مولوی، دین، شریعت یہ ساری چیزیں رائج کی جائیں۔ میں تو بعد میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کیوں بنا تھا، کس لیے بنا تھا، کون احباب تھے، کس نے نظریہ پیش کیا تھا، نظریہ پیش کرنے والے کے پیش نظر کیا تھا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم، جو آپ نے سوال کیا وعدہ خلافی کا، ایک مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اور تقاضا کیا ہے ایک مسلمان ہونے کا؟ کہ اگر ایک ریاست ملتی ہے مسلمان کو تو قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو نافذ کریں گے، جب اللہ کے بندوں کو خلافت ملتی ہے تو وہ اللہ کے نظام کو، نظام صلاۃ کو، نظام زکوٰۃ کو قائم کریں گے۔ یہ تو ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناطے فریضہ تھا۔ یہ بات کی بات ہے کہ پاکستان کیوں بنا، لیکن یہ بتاؤ کہ ایک مسلمان کیوں بنا، یہ تو بتاؤ پہلے۔ تو اس لیے نظام قائم نہیں ہے جنید بھائی، جو آپ سوال کرتے ہیں وہ اس لیے قائم نہیں ہے کہ پھر ہماری ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، احتساب شروع ہو جائیں گے، انصاف کا قیام ہوگا، ہمیں جو ہے وہ نہ مساوات چاہیے، نہ احتساب چاہیے، نہ انصاف چاہیے، تو جو تعیشات چاہیے وہ کہاں سے حاصل ہوں گے؟ ورنہ اسلام کے نظام کو قائم کرنے میں، اس کو نافذ کرنے میں، اور جہاں تک اس کے فوائد و ثمرات کی بات ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کے فقط فوائد ہیں۔ تو مفتی صاحب اگر یہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی ہے، اگر میں یہ بات علامہ تقی مہدوی صاحب کے سامنے رکھوں تو اس کا تو مطلب یہ کہ پھر ہم براہ راست اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، کہ ہم چاہے ایک ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، اگر بحیثیت مسلم میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک میں محمد مصطفیٰ کے لائی ہوئی تعلیم اور ان کی لائی ہوئی شریعت نافذ ہو، تو کیا میں براہ راست اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو موضوع منتخب فرمایا ہے اس پر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ تو دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ تو دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں صرف میراثی مسلمان نہیں ہونا ہے کہ ہمارا نام کسی مسلمان کے نام پر رکھا گیا ہو اور ہم اسی اعتبار سے مسلمان ہو، بلکہ حقیقت میں جو اسلام کے اصول ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا
کہ لوگ بہت خوفزدہ ہیں اور ڈرتے ہیں کہ یہاں پر اگر اسلامی قانون نافذ ہو گیا تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا. میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام کے قوانین اس قدر خوبصورت ہیں کہ خود لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے ملک میں اسلام کے قوانین نافذ ہو جائیں. سارا ویسٹ، پورا جو ویسٹ ہے، پورا ویسٹ مسلمانوں کے قوانین پر عمل کر رہا ہے. اور یہ کئی سارے حضرات نے، جمال الدین بغدادی اور جمال الدین اسد آبادی الہ آبادی اور شیکسپیئر نے اور مختلف لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو وہاں پر اسلام کو دیکھا ہے، ویسٹ میں اسلام کو دیکھا لیکن مسلمان نظر نہیں آئے، اور ایسٹ میں مسلمانوں کو دیکھا لیکن اسلام دکھائی نہیں دیا. تو بات یہی ہے کہ اسلام کے اصولوں پر اگر عمل ہونا شروع ہو جائے تو خود لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا ملک اسلامی حکومت کا ملک بن جائے. اور میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ اسلام نے جو بنیادی باتیں ہیں کہ جس کو بار بار ذکر کیا ہے وہ کون سی ہیں. ایک صاحب ہے، انہوں نے سرچ کیا احادیث کو، روایات کو اور آیات کو، دیکھا کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو سب سے زیادہ اسلام نے اہمیت دی ہے. تو تعجب ہوگا آپ کو کہ فرماتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ احادیث جس موضوع کو بیان کرنے والی ہیں وہ نماز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، بلکہ صداقت داری اور امانت داری کو بیان کرنے والی ہے. اگر یہ کسی قوم کے اندر آ جائے تو ہر قوم کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی قانون لاگو ہو. اور جب پیغمبر اسلام بھی دین کا آغاز کرتے ہیں تو کیا سب سے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کیا، صادق اور امین کہنے والے تھے لوگ. اور آج اسی بات کو ہم اگر آگے لے کر جائیں تو آج ہماری مساجد آباد ہیں، آج الحمدللہ دینی ادارے آباد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں سے جو پیغام جانا چاہیے لوگوں تک وہ پیغام نہیں پہنچ پا رہا. اور میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ 3 بنیادی عناصر ہیں معاشرے کے. ٹھیک، اگر یہ 3 بنیادی عناصر جو ہیں وہ درست ہو گئے تو پورا معاشرہ درست ہو جائے گا. پیغمبر اکرم کی حدیث کا جملہ ہے کہ آفت الدین ثلاثۃ، دین کی آفت 3 چیزوں کا نام ہے. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ حاکم اچھا ہونا چاہیے. حاکم ہے وقت اگر ایسا ہوگا کہ جیسے پیغمبر اکرم کی سیرت میں ملتا ہے، مولا متقیان کی سیرت میں ملتا ہے کہ جہاں رعایا کام کر رہی ہے وہاں حاکم وقت خود کام کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے اور ایسے کام کر رہا ہے کہ دوسروں کے شکم میں 1 پتھر ہے تو پیغمبر اکرم کے شکم میں 2 پتھر ہیں. اگر اس طریقے سے حاکم اسلامی اگر ہوگا تو یقیناً لوگ تمنا کریں گے کہ ہمارا ملک اسلامی ملک بنے. دوسری بات فرمایا کہ سرمایہ دار اچھے ہوں. سرمایہ دار جن کے پاس دولت موجود ہے وہ لوگوں میں صحیح طریقے سے، ابھی فطرے کا بھی وقت آنے والا ہے، ہم نے پورے ماہ رمضان روزے رکھے، احساس کیا ہے کہ غریبوں کی غربت کیا ہوتی ہے، ہم نے محسوس کیا ہے. جب محسوس کر لیا ہے تو اب فطرہ نکالو، اب فطرہ نکالا جائے. اور تیسری بات یہ کہ علماء کا جو کردار ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ علماء صرف زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ عمل بھی ان کا ویسا ہو کہ جیسے اسلام نے بیان فرمایا. مال والے اور علماء کرام، بالکل. اور آپ صدر اسلام میں تینوں کی بہترین مثال دیکھیں گے تو اس کے بعد لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارا ملک اسلامی ملک بن جائے. اچھا حضرت، اگر یہ بات ہے تو پھر علماء کرام کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء کرام کے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. حکام کو تو ہم کہتے رہتے ہیں اور مالداروں کو بھی ہم سناتے رہتے ہیں، تو علماء کرام اب وہ کس زمرے میں آئیں گے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ہے کتنے منٹ سے یہ بتا دیں مجھے، اس اعتبار سے اپنی بات کو مکمل کروں. کتنا ٹائم ہے؟ ہمارے پاس ہیں 2.5 منٹ ہیں. جنید بھائی یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ملک میں بیٹھ کر، مسلمان ہو کر یہ کیسا سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے یا نہیں؟ عجیب. یہ تو ہم وعدہ عالم ارواح میں اپنے رب تعالیٰ سے کر آئے ہیں. الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ جب اس نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم وہاں پر یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہاں ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. اور یہ اس لیے وعدہ لیا گیا کہ روز قیامت کہیں ہم یہ نہ کہیں کہ مولا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم تجھ سے غافل ہیں. بے شک. ہر پیدا ہونے والا بچہ، کلو مولود یولد علی فطرتہ فابواہ یہودانہ و ینصرانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اب تعالیٰ کو جانتا ہے. اس کے ماں باپ پھر اسے کسی اور مذہب میں لے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر علماء کو یا سرمایہ داروں کو یا جو ہماری ہائی اپروچ ہے اس کو سراسر ہم تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں، اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. سب ذمہ دار. مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ملک کے حاکم کو برا بلا کہوں تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، کیا میں نے اپنے گھر پر اسلام کو نافذ کیا ہے؟
نہیں کیا. جب میں نے نہیں کیا اس کو گھر کو چھوڑیے. نہیں کیا. جنید بھائی اپنے اوپر اسلام نافذ کیا ہے؟ نہیں کیا. جب میں نے اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کیا تو میں کہاں گھر والوں کو دیکھوں گا, کہاں محلے والوں کو دیکھوں گا, کہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگا, کہاں پھر میں حکمرانوں سے کہہ سکوں گا؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں علماء کی آپ نے بات فرمائی تو 3 درجے ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ, ہاتھوں سے روکنا یہ علماء کا کام نہیں, یہ حکمرانوں کا کام ہے. سچ. فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, دوسرا درجہ علماء کا ہے کہ اپنی زبان سے روکیں, محراب و منبر کو اس معاملے میں استعمال فرمائیں. اور تیسرا درجہ عوام الناس کا ہے کہ دل میں کم از کم برا جانتے ہوئے وہاں سے گزریں. کیا گناہ کو دیکھ کر ہم اپنے دل میں برا جانتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے, نہیں ہم نے مذاق بنا لیا ہے. بھائی اسلامی نظام اپنے اوپر لاگو فرمائیں, اپنی فیملی پر, پھر اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھائیں. اور بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں ابھی ڈاکٹر علی عمران صاحب ایک بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ ایک طوطا ایک شخص نے پالا ہوا تھا. یہ بات میں سوالی نشان چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں کہ یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے. ایک طوطا پالا ہوا تھا, اس کا دوست جب بھی آتا نا تو طوطا گالم گلوچ کرتا, اس کو گالیاں دیتا. تو اس نے شکایت کی کہ بھائی یہ تیرا طوطا مجھے گالیاں دیتا ہے, اس کو سمجھا. اس نے طوطے کو بڑا ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ تو آئندہ گالی نہیں دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب دوبارہ وہ دوست ملنے کے لیے آیا تو طوطے نے سیٹی بجائی. اس دوست نے وہاں دیکھا تو طوطے نے کہا کہ سمجھ تو گیا ہوگا. تو بات یہ کہ ہمیں خود سمجھنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو. اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے. حضرت واقعی دکھ کی بات ہے, آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کو تھوڑا ہلکا کر لیتے ہیں. مجھے یقین ہے گھر پہ بیٹھے ہوئے بے شمار بھائی بہن بھی ایسے ہی سوچتے ہوں گے کہ کیوں نہیں ہمارے ملک میں محمد مصطفیٰ کا نظام کیوں نہیں رائج. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ اذان فجر. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت